کرنٹ گورنمنٹ تو ذمہ دار ہے ہی ہے. اگر ہم اس کی ذمہ داری ڈال دیں جناب, وہ تو ایران اسرائیل کی جنگ ہے تو مہنگا ہو گیا عالمی منڈیوں میں. کیا انٹرنیشنل قانون یہ نہیں کہتا کہ 90 دن تک ایک ریاست اپنے آئل ریزروز کو سنبھال کے رکھ سکتی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ جی 2829 دن کا ریزرو ہمارے پاس موجود ہے, باقی 60 دن کا کدھر ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج وہی تیل جو آپ 350 میں دے رہے ہیں, کل آپ 500 میں دیں گے, وہ آپ کو 50 روپے میں ایران دے رہا تھا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا, آپ کو مل رہی تھی سستی گیس مفت میں. آپ 20 سالوں سے معاہدہ پورا نہیں کر پائے. آپ کی غلامی کی انتہا ہے کہ یو آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دا پرمیشن آف امریکہ. یہی تیل جو 50 میں آپ کو ملنا تھا, کل کو 1000 روپے میں امریکہ ایران پہ قبضہ کر کے دے گا. آپ کہیں گے نہیں ہم یہ تو مہنگا, وہ تھپڑ مار کے بولے گا کہ خریدو, پھر آپ خرید لیں گے. تو وہ اقبال نے کہا تھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھلاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. تو یہ غلامی کے طریق جو ہیں, یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب نے تو سکھائی نہیں ہے, یہ انہوں نے انگریزوں سے سیکھے ہیں. تو انہیں خود ہی ابھی اپنی ریاست کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑنی ہوگی. تھوڑا آگے آ جائیں ان کو گزرنا. ابھی کی جو دور حکومت چل رہا ہے, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب اس وقت اقتدار میں موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا بھی دور حکومت گزرا ہے, کیا جو گزشتہ دور حکومت میں ان میں معاملات بہتر نہیں ہو سکتے؟ کچھ بھی نہیں, یہ سب غلام ابن غلام ہیں. انفارچونیٹلی عمران خان سے ہمیں بڑی توقعات تھیں, لیکن اس نے صرف آخر میں جب اس سے لگا کہ حکومت گر رہی ہے تو ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک وہ پاپولر بیانیہ دے دیا. ورنہ اسی نعرے پہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں. میں اس کے دور میں دہشت گردی کے پرچے جھیلتا رہا ہوں, اشتعال انگیزی کے, کار سرکار میں مداخلت کے, 4 شیڈیول ہوئے مجھ پہ, میرا آئی ڈی کارڈ, بینک اکاؤنٹ, پاسپورٹ سیز ہوئے عمران خان کے دور میں ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم اسلام آباد بند کرتے تھے, دھرنے دیتے تھے ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے. ہم لوگ اسرائیلی پرچم کو اکھاڑ کے پھینکتے تھے. 27 دن سے عمران خان کے دور میں لگا ہوا تھا. تو یہ تو پھر بھی عمران خان کے بھی باپ ہے جو اب آئے ہوئے ہیں, یہ تو اس سے بھی 10 ساتھ آگے ہیں. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کا بس نہیں چلتا کہ بوٹ پالش کرنا تو دور کی بات ہے, جو یہ چھپ کے کرتے ہوں گے. ان کا بس چلے تو جا کے جوتے چاٹے ان کے. تو اپنے اقتدار کے لیے دے کین گو ٹو اینی ایکسٹریم. یہ گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کے جا کے انٹرویو دینے جاتے تھے لوکل سطح پہ, تو دے کین ڈو اینی تھنگ. یہ ملک کی عزت, سالمیت, خود مختاری کو بھی بیچ دے اپنے اقتدار کے لیے. تو اب ہماری قوم کی ضرورت ہے کہ اس کو غیرت کھانی چاہیے, اس قوم کو دلیر ہونا چاہیے, اس قوم کو زندہ و جاوید ہونا چاہیے. ادروائز اپنی باری کا انتظار کریں. ہم لوگ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں ہم نے سفارتی کامیابی حاصل کر لی, سعودیہ ایران کی جنگ رکوا دی, فلانا کر دیا. او بھائی تم نیوکلیئر اسٹیٹ ہو, یہ کام تو یہ چھوٹے موٹے ممالک بھی منتیں ترلے کر کے کر سکتے تھے. تمہیں فیصلہ سنانا چاہیے تھا, تمہیں منت نہیں کرنی چاہیے تھی, تمہیں فیصلہ سنانا چاہیے تھا. امریکہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ آیا, ایران اسرائیل کی جنگ ہوتی ٹھیک ہے, لڑتے خود برابری کی سطح پہ. امریکہ کھل کے ادھر آ گیا, ہم کھل کے آئیں گے پھر ایران کے حق میں. پاکستان کھل کے ایران کے حق میں کیوں نہیں بیانیاں دے رہا؟ حکمران غلام ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. آپ یہ ان کی حکمت عملی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بھی ہو کوئی سکتا ہے؟ حکمت عملی نہیں. کون سی حکمت عملی؟ عراق تباہ ہو رہا تھا, حکمت عملی کے تحت ہم خاموش. افغانستان تباہ ہو رہا تھا, ہم حکمت عملی کے تحت خاموش. میرے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ڈرون اسٹرائکیں کر کر کے آدھا صوبہ آپ نے شہید کر دیا تھا. ہماری ملک حکمت عملی کے تحت خاموش. باجوڑ کے مدرسے میں میرا 150 بچہ شہید ہوا 6 سے 12 سال کا, ہم حکمت عملی کے تحت خاموش. امریکہ نے مارا اور انہوں نے کہا دہشت گرد, ہم نے مان لیا دہشت گرد. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, سلالہ چیک پوسٹ پہ میرا 20 فوجی شہید ہوا, جوان بھی اور آفسر بھی, ہم حکمت عملی کے تحت خاموش. بھائی میرا فوجی جوان, میرا سیولین, میرا مدرسے کا بچہ یہ فور سیل بیٹھا ہوا ہے کیا؟ کون سی حکمت عملی ہے جس میں ہم لوگ انگریزوں کی دلاگیری کر رہے ہیں؟ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ پاکستان نظریاتی پارٹی ول فائٹ ٹو دا بیسٹ آف اٹس ایکسٹینٹ. ہم اپنی نظریاتی جدوجہد اور جمہوری جدوجہد کرتے رہیں گے اور اس حکومت کو غیرت دلاتے رہیں گے تاکہ یہ پاکستان کا مقدمہ, عالم اسلام کا مقدمہ اقوام عالم میں لڑے. ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی ایک منشور ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے اقتدار میں لایا جاتا ہے, آپ کے پاس کون سی حکمت عملی موجود ہے کہ آپ اس سب پہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس حکمت عملی اپنی غیرت کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا پورا ماڈل ہمارے 40 منٹ کے انٹرویوز پوڈ کاسٹ پہ موجود ہیں, وہ سنیں. لیکن گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی یہ ہے کہ میرے بیوی بچے باہر نہیں ہیں, نہ میرے اثاثے باہر ہیں. ان تینوں بڑی جماعتوں کے بیوی بچے, اثاثے, جائیدادیں باہر ہیں, بزنس باہر ہیں. ان کی فارن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے. آپ کے پیسے میرے گھر میں لاکر میں پڑے ہوئے ہیں. آپ جتنے بڑے فلسفی کیوں نہ ہو, آپ جتنے بڑے علامہ مولانا پیر صاحب کیوں نہ ہو, میں اگر کسی پہ ظلم کر رہا ہوں آپ نہیں بولیں گے, پیسے تو میرے کول ہیں. تو ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ہیں, یہ سیز نہ کر دیں.
اب تو ٹرمپ نے کرپٹو کے نام پہ جو آپ کے ساتھ دو نمبری کی ہے نا، وہ آپ کو لگ پتہ جائے گا 5-7 سال بعد وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ابھی زیادہ بتا رہا ہوں، ہو سکتے 2 سال بعد جو آپ کے ساتھ وہ گیم کرے گا، اربوں ڈالرز آپ کے اس کھاتے میں وہ پوری دنیا کے دبے گا. یہ پہلے ہم لوگ وہ جی ایم آئی وغیرہ کے فراڈ سنتے تھے، اب ہم بڑا اس کی تعویلیں دے رہے ہیں. یہ تو بڑا اچھا، فلانے نے لاکھ روپے سے کروڑ کما لیے ہیں، فلانے نے یہ کر دیا ہے. بھائی میں نے بھی 1000 روپے ڈالا، آپ نے بھی ڈالا، آپ نے بھی ڈالا. آپ جو 2000 کما رہے ہو مجھ سے اور اس سے ہی 500 ولیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کا پیسہ نچڑ کے کہیں چلا جائے گا، اور یہ دنیا آنکھیں دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ ہو کیا گیا. گزشتہ رات جو تیل ہے اس کی 55 روپے اچانک اس کا اکٹھا ہی جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حالات یہی رہے تو یہ تیل کتنی تک جا سکتا ہے؟ 500 تک جائے گا، 1000 تک چلا جائے گا. یہ اگر ان سے ابھی تو انہیں 3 مہینے کے لیے تو ریزرو کرنا چاہیے تھا. اور یہ تیل جو 55 روپے مہنگا کیا بھائی آپ نے، یہ تو ابھی مہنگا تیل آیا ہی نہیں آپ کے پاس. پرانا سستا تیل خرید کے آپ 55 روپے مہنگا عوام کو دے کیوں رہے ہیں؟ یہ عوام پہ آپ نے ظلم کیا ہے. عوام کے پاس 3 چیزوں کا ہی پیسہ ہوتا ہے، یا وہ پیٹرول ڈلوائے گا، یا وہ ماں باپ کی دوائیاں خریدے گا، یا وہ بچوں کی فیس دے گا. آپ جب اتنا بڑا بم اس پہ گرا دیتے نا، یعنی 30% مہنگائی ابھی بڑھ جائے گی. 100 روپے کی چیز 130 روپے کی ملے گی آپ کو. مطلب جو بندہ 20,000 میں گزارا کر رہا تھا مشکل سے اپنی ذات کا، وہ اب 30,000 میں اس کا گزارا ہونا ہے. اور وہ 10,000 ایکسٹرا اسے کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. اس سب سچویشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس کا ممبر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟ بالکل بھی نہیں. اگر آپ ٹرمپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ فلسطین میں امن لائے گا، یہ الو کا پٹھا، یہ کبھی بھی نہیں لائے گا. یہ آپ کو بھی خراب کرے گا. اور شہباز شریف کو شرم کھا کے اس وقت فل فور اپنا بیان واپس لینا چاہیے جو اس نے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کیا تھا. یہ ہمارے منہ پر دھبا ہے اس طرح کا بیان. کل کو ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے انڈیا کو شکست دی، ہم نے روس کو توڑا، ہم نے امریکہ کو افغانستان سے مار کے بھیجا. دنیا آگے سے بولتی ہے کہ تمہارا وزیر اعظم تو نوبل پیس پرائز دے رہا ہے. ہمارے پاس خدا کی قسم جواب نہیں ہوتا. ہم جیتی ہوئی جنگیں ابھی ٹرمپ کے قدموں میں جا کے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ ٹرمپ کبھی نہیں چاہتا تھا پاکستان وہ جیتے، وہ انڈیا کی سائڈ پہ کھڑے تھے. ہم نے انڈیا کو مارنا شروع کیا تو چودھری کا مرغا جب مار کھا رہا ہوتا ہے نا تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. چودھری نے لڑائی اس لیے رکوائی تھی، اس کا مرغا مار کھا رہا تھا. ہم مار کھا رہے ہوتے تو کبھی نہ رکتی. ابھی ایران کی کیوں نہیں روک رہی لڑائی؟ آپ انہیں بچے شہید کر رہے ہو. افغانستان پاکستان میں امن کیوں نہیں کروا رہا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. بے شک ہمیں افغانستان سے اختلاف ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے آستین کے سام پالیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹی ٹی اے اور ہماری لڑائی 2 بھائیوں کی لڑائی ہے. اصولوں پر ہی لیکن ہے 2 بھائیوں کی لڑائی. اس کو نہیں روکے گا. وہ کہتا ہے حرامی کہ میں نہیں روکوں گا. یہ ہاں تم انڈیا کو مارو گے تو میں روکوں گا. تو یہ عیاں ہو چکا. اور آج تو اس کا بیان بھی سامنے آ گیا. اس نے کہا اسلام ہمارا دشمن ہے. تو جو خود کو سمجھتا ہے کہ وہ مذہب اس کا دشمن ہے اور وہ اس مذہب کا دشمن ہے، آپ کس ڈپلومیسی کے تحت اس کے ساتھ؟ اور آپ یہ دیکھ لیں آج ہم لوگ اسٹرانگ نہیں ہے نا. ممدانی اکیلا کھڑا ہوا تھا پورے امریکہ میں، آج وہ بھی کمپرومائز ہو گیا. آج اس نے بھی کہا ایران غلط کر رہا ہے. وی نیڈ مور ممدانیز. ہمیں کوئی 50-60 ممدانی امریکہ میں الیکٹڈ چاہیے تاکہ وہ زیر اثر نہ آ جائیں، وہ انڈر پریشر نہ آ جائیں. نہیں تو یہی حال ہوگا کہ اکیلا 1-2 سینیٹر یا 1-2 ایم این اے ہماری ایمبیسی میں اسمبلی میں بول رہے ہوتے ہیں، تیسرے دن وہ بھی کمپرومائز ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں زیادہ نظریاتی لوگ اس وقت پارلیمان میں بھی چاہیے. زیادہ نظریاتی لوگوں کو اس وقت ہمیں امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمان میں پہنچانا ہے. وہاں کے ایشینز، وہاں کے افریکنز، وہاں کے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو پارلیمان میں پہنچانا ہے، سینٹ میں پہنچانا ہے. تب جا کے ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو شکست ہوگی. ادروائز ہم مار کھائیں گے. مسلم ممالک سے ہم کوئی توقع رکھ سکتے ہیں جیسے خلیجی ممالک ہیں؟ مسلم ممالک فی الحال تو ہم ان سے کیا توقع رکھیں؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. نہ ان کا ایئرپورٹ سیو ہے، نہ آئل ریفائنری سیو ہے. یہ جس وقت ہم ایٹمی قوت بن رہے تھے نا، ہم سارا پیسہ پیٹ کاٹ کے ایٹم بم پہ لگا رہے تھے. وہ اس وقت عمارتیں بنا رہے تھے. ہمارے پاس ایٹم بم آج بھی ہے، ان کے پاس عمارتیں آج نہیں ہیں. آج پوری دنیا وہاں سے بھاگ رہی ہے. ہمارا گلگت بلتستان، دبئی، کویت، قطر سے لاکھ درجے بہتر ہے. اینڈ time will prove it. We love Kuwait, we love Qatar, we love Dubai. They are our brotherly Muslim countries, but our Gilgit Baltistan is much more better even than if you compare it with Switzerland. ہمیں صرف 50-60 اچھے 5-star ہوٹلز وہاں بنانے ہیں، سڑکوں کا جال اچھا بچھانا ہے. جو خوبصورت لوگ، اچھے اخلاق کے لوگ آپ کو اپنے جی بی میں ملیں گے، دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. وہاں جس نے ریڈی لگائی ہوتی ہے اس نے بھی بیچلرس کیا ہوتا ہے. وہاں مائیں اپنے زیور بیچ دیتی ہیں، اپنی بیٹی کو تعلیم دلواتی ہیں. تو ایسی قوم آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. صرف ہمارے حکمران تھوڑے سے چور ہیں. یہ اگر بندے کے پتر ہو، پاکستان بہت ترقی کرے. آپ اسلام آباد کو ایکسپینڈ کر کے اپنے ہری پور تک لے جائیں،
اس کو لے جائیں اٹک تک اور بارہکو تک، حسن ابدال تک. آپ پوری دنیا جو عرب ممالک میں انویسٹ کر کے بیٹھی ہوئی، ان کا اربوں خربوں روپے، اربوں خربوں ڈالر آپ پاکستان میں انویسٹ کروا سکتے ہیں. اور وہی ہوٹل جو یہ سوئٹزرلینڈ میں اور برطانیہ میں جا کے مطلب 4,000 پاؤنڈ کا، $4,000 کا بک کرا رہے ہیں، ہم $100 میں بھی ان کو پی سی میں اچھا سٹے دے دیتے ہیں. یہاں کے سرینا میں اچھا سٹے دے دیتے ہیں، رمادہ میں اچھا سٹے. ہمارے اپنے 5 اسٹار ہوٹلز ہم 50-60 GB AJK میں بنا دیں. آپ دیکھیں، آپ روزانہ کا اربوں خربوں روپیہ چھاپیں گے، آپ کی ثقافت پروموٹ ہوگی، آپ کی زبان پروموٹ ہوگی. ٹورزم میں پاکستان کے ڈو لاٹ آف تھنگس. لیکن شہباز شریف کی شکل دیکھ کے کوئی ادھر آنا نہیں چاہتا. اصل میں زرداری صاحب کی مری ہوئی شکل دیکھ کے کوئی ادھر آنا نہیں چاہتا. 23 مارچ کے خطاب میں زرداری صاحب جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ہر 1.5 جملے کے بعد آدھا منٹ بھول جاتے ہیں، اور دنیا کی فوجی قیادت اور سفارتی قیادت موجود ہوتی ہے، اس کے سامنے شہباز زرداری بدنام نہیں ہو رہا ہوتا، ہم بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. جب آپ جا کے بھیک مانگیں گے، پوری دنیا آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ آپ کو بھی بیکاری سمجھے گی. تو ہمیں بیکاری وزرائے اعظم سے نجات چاہیے. چلے نوجوانوں کو کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے کہ جو خوف کا شکار ہیں، کہ جو لوگ صحیح طریقے سے آواز نہیں بلند کر پاتے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا؟ اور دیکھیں، ہوگا تو صحیح. یہ گراؤنڈ ریئلٹی اگر آپ یہ کہیں نہیں ہوگا تو لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. میں نے آپ کو 600 پرچے گنوا دیے جو ہم پہ ہوئے ہیں. یہ تو پھر جھیلنے پڑتے ہیں. یا پھر انقلابی نہ بنو، انقلابی بننا ہے تو پھر اس کے لیے تیار رہو. بالکل جی. اور لیکن ایک چیز بتاؤں، پاکستان نظریاتی پارٹی آپ کو کبھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نہیں پھینکے گی. ہم لوگ گرفتار ہوئیں گے تو پہلے خود ہوں گے، ورکر کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی بلکہ اسلام آباد کے ایس پی کی مجھے کال آئی ہے، اس نے کہا آپ کا کیا پروگرام ہے کل کا؟ عورت مارچ والے پھر LGBTQ والے باتیں کریں گے. میں نے کہا آپ گارنٹی دے دیں کہ ان کو دب کے رکھیں گے تو ہمیں تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، وہ آئیں فلسطین کے جھنڈے لہرائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کریں تو نو ایشو. اگر وہ آ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کریں گے تو بھائی جان پھر تو ہم آئیں گے. کہ سر تسی فکر نہ کرو. مطلب وہی لوگ جو ہم پہ پرچے کاٹتے تھے، اب ان کے بچے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر شہید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جنزی بڑی کمال کی جنزی ہے، بس یہ استعمال نہ ہو کسی کا. بس یہ استعمال ہو کسی کے آگے. اور سوشل میڈیا پہ ہمیں سپورٹ کریں. دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں ہے جب تک یہ، میں اپنے دوستوں سے بھی ناراض اس لیے ہوتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہے، حالانکہ یہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہیں ہمارے بھائی. جب تک ان کیمروں کے ذریعے ہمارا میسج نہیں کنوے ہوگا نا، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ہمیں الیکٹرانک میڈیا دکھاتا نہیں ہے، ہمیں آپ لوگ ہی دکھاتے ہیں. نہیں، انشاءاللہ ہمارے چینل کے توسط سے تو آپ کی بات لوگوں تک پہنچے گی. اس چینل کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو آپ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم ایج فیلوز ہیں، ہماری عمر میں 2-4 سال کا فرق ہوگا. آپ نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا، ہم بھی بائکوں پہ 3 لڑکے بیٹھ کے جاتے تھے، لیوی بناتے تھے، گلو بناتے تھے، اس سے پوسٹرز چپکایا کرتے تھے. زیرو سے ہم نے بھی سٹارٹ کیا. اسی لیے ڈیجیٹل میڈیا نے آج تک ہم سے کبھی 1 روپیہ نہیں مانگا، ہمیں والنٹریلی سپورٹ کیا، ہمیں اپنی جیب سے پیسہ لگا کے آئے اور انہوں نے سارا کچھ کیا. تو وٹ ایور پاکستان نظریاتی پارٹی از ٹوڈے، اٹ از بیکاز آف بردرز لائک یو. ہمیں تو الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھاتا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے. اور وہ ویسے بھی جہاں سے پیسہ آتا ہے اور جہاں سے کال آتی ہے اوپر سے وہ انہیں اجازت ہی نہیں دیتے اس طرح کی باتیں نشر کرنے کی. یہ تو آپ لوگ ہیں جو آزاد لوگ ہیں اور خوددار لوگ ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا میسج کنوے ہو رہا ہے. تھینک یو تھینک یو سو مچ. آئے سر.